حضرت رابعہ بصری کون تھیں؟ اسلامی تاریخ میں کچھ ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور اس کی محبت میں گزار دی۔ انہی میں ایک عظیم خاتون کا نام ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دوسری صدی ہجری میں بصرہ یعنی عراق کے ایک نہایت غریب مگر دیندار گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں۔ آپ کا نام رابعہ اس لیے رکھا گیا کہ آپ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں۔ بچپن ہی سے آپ نہایت نیک، عبادت گزار اور خاموش طبیعت کی مالک تھیں۔ غربت کی وجہ سے آپ کو زندگی کے کئی سارے دکھ سہنے پڑے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی کسی سے کوئی شکایت نہ کی، بلکہ آپ کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا تھا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور زہد۔ رابعہ بصری دن رات اللہ کے حضور جھکی رہتی تھیں۔ آپ کا حال یہ تھا کہ رات کو نماز اور ذکر الہی میں گزرتی اور دن روزے میں۔ آپ دنیاوی آرائش، لباس اور لذتوں سے بالکل دور تھیں۔ آپ کہتی تھیں، میں اللہ کی عبادت نہ جنت کی خواہش میں کرتی ہوں اور نہ دوزخ کے ڈر سے، بلکہ صرف اس لیے کرتی ہوں کہ وہ میرا رب ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی عبادت اور تقویٰ کی مثالیں آج تک اس دنیا میں دی جاتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انوکھا واقعہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ جنت اور دوزخ کا تصور، ان کے خیال میں جنت اور دوزخ کا کیا تصور تھا، ان کے بارے میں ایک انوکھا واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہاتھ میں آگ کی مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی بھری ہوئی بالٹی ہے اور آپ شہر کی گلیوں میں دوڑ رہی ہیں۔ لوگ حیران ہو گئے اور پوچھا، اے رابعہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سکون سے جواب دیا، میں اس آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور اس پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں۔ اب اس بات کو سن کر سب لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے تھے۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ آگ سے میں جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانا چاہتی ہوں۔ لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور پوچھا، یہ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، تاکہ لوگ جنت کے لالچ اور دوزخ کے خوف میں عبادت نہ کریں، وہ صرف اللہ اور اللہ کی محبت میں عبادت کریں۔ عبادت کی اصل روح یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا اور اس کی قربت چاہے، نہ کہ صرف انعام یا سزا کے ڈر سے عبادت کرے، اس کے سامنے جھک جائے۔ ان کا یہ سوچنا تھا کہ انسان کو جنت کے لالچ میں یا دوزخ کے خوف میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو تو اللہ اور اس کی محبت کو پانے کے لیے عبادت کرنی چاہیے۔ اب دیکھا نہ یہ ہے کہ ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے۔ اب حضرت رابعہ بصری نے ایک اتنی بڑی مثال دی لوگوں کو کہ آپ اللہ کی کس طرح سے عبادت کرو، تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل عبادت وہ ہے جو خالصتاً اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے ہو۔ اگر ہم اللہ کو صرف اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے یا جہنم سے نجات ملے، تو یہ عبادت ادھوری ہے۔ کامل عبادت تو وہ ہے جس میں بندہ اللہ کے عشق اور محبت میں محور ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی ہوش ہی نہ رہے، وہ دنیا کو بھول جائے، وہ جنت کے لالچ کو بھول جائے، وہ دوزخ کے خوف سے ڈرنا چھوڑ دے اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اسے لگے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہیں، میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دکھ سنائے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی جو نیک خواہشات ہیں ان کے بارے میں بتائے، نہ کہ